اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون۔ سورہ عنکبوت کی پہلی 4 آیتیں۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکہ میں نازل ہوئی۔ ترتیب قرآن کے لحاظ سے اس کا 29واں نمبر ہے۔ 7 رکوع 69 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ کے آغاز میں اہل ایمان سے خطاب ہے جن کو مکہ میں ایمان لانے کی پاداش میں بہت ستایا جا رہا تھا، خاص طور پر نوجوان اور غلام کمزور قسم کے لوگ جو اپنے مالکوں، گھر والوں اور خاندان کی طرف سے ستائے جا رہے تھے۔ الف لام میم حروف مقطعات۔ احسب الناس، کیا گمان کر لیا ہے لوگوں نے، ان یترکوا، کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، محض یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ مکی دور میں ایمان لانا بہت مشکل کام تھا۔ جو شخص بھی اسلام قبول کرتا اس کے لیے بہت سے محاذ کھل جاتے، اپنے بیگانے ہو جاتے، مجبور اور محبوس کر دیا جاتا، ہر طرح کی اذیت اور سختیوں سے گزارا جاتا، تو کئی لوگ ان حالات سے دل برداشتہ بھی ہو جاتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ کے ایک ساتھی نے آپ سے پوچھا، متی یاتی نصر اللہ، اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سوال پر ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تم پر ابھی وہ تکلیفیں اور آزمائشیں نہیں آئیں جو تم سے پہلوں پر آئی تھیں۔ ان کے سروں پر آرا رکھ کے انہیں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا، اس کے باوجود وہ ثابت قدم رہتے۔ تو تم پر ابھی وہ آزمائشیں نہیں آئیں۔ تو یہاں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ محض یہ کہہ دینے سے وہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے ہیں اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ بلکہ یہ بات بیان کر دی گئی کہ ایمان کے ساتھ آزمائشیں متصل ہیں۔ جو شخص بھی صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے، راہ ہدایت کا راہی بننا چاہتا ہے، آزمائشوں سے اسے گزرنا پڑے گا۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق، فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم آزما چکے ہیں ان لوگوں کو بھی جو ان سے پہلے تھے۔ کہ یہ صرف آزمائشیں تم پر نہیں آ رہی، بلکہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان میں سے بھی جو لوگ ایمان لانے والے تھے ان پر بھی بہت آزمائشیں آئیں، انہیں بھی مختلف امتحانوں سے گزارا گیا۔ تو مقصد یہ ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، سو اللہ ممتاز کر دے ان لوگوں کو جن لوگوں نے سچ کہا، جو اپنے دعوی ایمان میں سچے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو الگ کر دے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو الگ کر دے، ممیز کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عمومی سنت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان امتحانوں کے ذریعے سے کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دیتے ہیں۔ جو ان آزمائشوں پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے اجر کی امید لگانے والے ہوتے ہیں، وہی اپنے دعووں میں سچے ہوتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جو ان آزمائشوں میں گھبرا جائیں، حق کی راہ کو چھوڑ جائیں، فائدہ ہو تو ساتھ لگ جائیں، تکلیف اور آزمائش آئے تو دور ہٹ جائیں، ایسے لوگوں کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ ام حسب الذین، یا گمان کر لیا ہے ان لوگوں نے، یعملون السیئات، جو برے عمل کر رہے ہیں، ان یسبقونا، کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہیں،
اب یہاں سے تنبیہ ہے ان ظالموں اور کافروں کو جو اہل ایمان کو ستانے والے تھے کہ یہ جو برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، تو کیا یہ گمان کیے بیٹھے ہیں کہ وہ ہمارے اختیار سے باہر چلے گئے ہیں؟ تو یہ جو بے بس مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے، اللہ کی ڈھیل کی وجہ سے دلیر ہوتے جا رہے تھے، تو ان کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ یہ مت سمجھیں کہ وہ ہمارے اختیار سے باہر ہیں۔ ساء ما یحکمون، بہت ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں کہ یہ انہی لوگوں کو ستا رہے ہیں جو لوگ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، آج یہ انہیں کمزور پا کر ان پر ہاتھ ڈال رہے ہیں، تو یہ ان کا فیصلہ بہت ہی برا ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈھیل ختم ہوئی تو پھر ایک جھٹکے کا کھیل ہے، پھر ان کی ساری غلط فہمیاں اور نشہ جاتا رہے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اور اگر کبھی زندگی میں آزمائش کی گھڑی آ جائے تو اللہ اس میں ثابت قدم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔